اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے بارے میں پیشن گوئی کی فرمایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو کشتی کا حکم اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں تو آیت نمبر 38 کے مطابق یہ جو سردار تھے ان کے جو انکار کر رہے تھے، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں تو کوئی پانی ہی نظر نہیں آ رہا اور آپ کیا ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ طوفان کا آغاز ہونے والا ہے، اور پھر آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا کہ طوفان نوح کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، ان کو نہیں، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اور روایت کے مطابق ان کی تعداد 80 تھی، اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ اور نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بتحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر کشتی نوح میں پھر اس کے بعد ہے کہ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کچھ فاصلے پر تھا پکارا، اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لوں گا۔ آیت نمبر 43، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، نوح کا بیٹا۔ اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، یعنی نوح اس کے اختتام کے موقع پر، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا اس سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح، بے شک یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بیٹا، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادا نادانوں میں سے ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہاں ان آیات کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے ان کی نجات کا، اور جو کشتی سے باہر رہے ان کے نابود اور غرق ہونے کا اللہ رب العزت نے پیغام بیان فرمایا۔ اور ان میں نابود ہونے والوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ فرمایا، اور بعض دیگر ایک اور آیت کریمہ جو کسی اور مقام پر ہے کہ جس کے مطابق جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی، سورہ تحریم کی آیت کے مطابق۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سامنے جو معارف الہی کو بیان فرمایا تو اس ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عن غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ آیات کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ کشتی نوح جیسی ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی اہل بیت میں سوار ہو گئے، وہ نجات پا جائیں گے، اور جو اس کشتی اہل بیت سے دور رہیں، اہل بیت کے در سے دور رہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس امت کے لیے جو کشتی بنائی ہے وہ اپنے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شکل میں۔ اور اس کے علاوہ حدیث ثقلین میں بھی بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، کشتی کا لفظ نہیں ہے لیکن گمراہی سے بچنے کا تذکرہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کون ہے؟ قرآن ہے اور عطرت ہے، میرے عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھیں تو ہم گویا کہ کشتی محمدی میں سوار ہو گئے ہیں، کشتی اسلام میں سوار ہو گئے ہیں، اور پھر نجات پانے والوں میں سے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے دور رہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دی اہل بیت کی، تو غرق ہونے والوں میں سے خدا نخواستہ قرار پائیں گے۔